ناظرین آداب، منصف چینل کے اس مخصوص پروگرام اور قانونی مشوروں سے لبریز اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں اعتماد آپ تمام کا پھر ایک بار اس اعتماد کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، لیگل پوائنٹس لائیو کو شروع کرنے کے کئی ایک مقاصد، کئی ایک وجوہات ہے جو میں ہر ہفتے دہراتا آیا ہوں، آج بھی دہراتا چلوں۔ آج ہندوستان کی آزادی کے 66 سال کے بعد بھی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ غیر تعلیمی یافتہ ہے، تو وہیں دوسری طرف جو لوگ تعلیمی یافتہ ہے یعنی ایجوکیٹڈ ہے، ان میں بھی کثیر تعداد میں لوگ اپنے حقوق سے یا اپنے لا آف دی لینڈ سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے بھی کئی وجوہات ہیں۔ ہماری نظر میں ایک اہم وجہ ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یوں تو کہنے کو ہندوستان کی قومی زبان یعنی نیشنل لینگویج ہندی ہے، لیکن ہمارے پارلیمنٹ اور اسٹیٹ اسمبلیز میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ انگریزی میں بنائے جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے دوستو، جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں، جنہوں نے ریجنل لینگویجز میں تعلیم حاصل کی، وہ ان حقوق سے یا ان قوانین سے بہتر انداز میں واقف نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر پاتے۔ لیکن اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قانون سے جڑی کتابوں میں اکثر ہمیں ایک دو جملے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ایک، اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، تو دوسرا، لا ہیلپس ویجیلنٹ اینڈ ناٹ ڈورمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون غافلوں کی مدد نہیں کرتا۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منصف چینل یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہر ہفتے آپ تمام کے سامنے ہندوستان کے مشہور و معروف وکلا کے ساتھ ساتھ قابل قانون داؤں کو اس پروگرام میں پیش کریں، تاکہ وہ اپنے علم جو قانون سے جڑا ہے، اپنے تجربات جو قوانین سے جڑے ہیں، اس کو آسان زبان میں آپ تک پہنچاتے ہوئے آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کا عنوان۔ آج ہم گفتگو کریں گے NDPS ایکٹ پر، یعنی نارکوٹکس، ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹینسز ایکٹ۔ اس قانون کو کیوں بنایا گیا؟ کیا اس کے مقاصد تھے؟ جو ڈرگس، کوکین وغیرہ اگر کہیں پائی جاتی ہے تو اس پر کون سا ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے ایکشن لیتا ہے، کس قسم کے سزائیں اس میں بتائی گئی ہے۔ آج انہی کچھ نکات پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دو لیگل ایکسپرٹس کو مدعو کیا ہے۔ آئیے میں ان کا تعارف دیتا چلوں۔ سب سے پہلے میرے سیدھی جانب ہے محمد شریف ایڈوکیٹ صاحب، جو گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے حیدرآباد دکن کے ڈفرینٹ کورٹس میں پریکٹس کرتے آ رہے ہیں۔ ساتھ میں آپ ہائی کورٹ آف آندھرا پردیش، جو اب ہائی کورٹ آف حیدرآباد کہلایا جا رہا ہے، آپ اس میں بھی اپنی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ کے بازو میں ہیں طارق سید ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ کا تعلق ممبئی سٹی، مہاراشٹرا سے ہے، جو خاص کر ہم نے اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں آپ کو اس پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ خاص کر آپ ممبئی سے یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں۔ صاحب بھی تقریباً 2 دہائیوں سے ممبئی کے ڈفرینٹ کورٹس میں پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف انڈیا میں بھی اپنی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم مل کر ہمارے اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں ہمارے آج کے دونوں مہمانوں کا ہم خیر مقدم کرتے چلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، ہمیں بےحد خوشی ہے، خاص کر طارق سید صاحب آپ ممبئی سے تشریف لائے، حیدرآباد دکن میں آپ اس پروگرام کو جیسے کہ ہم ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں۔ ضرور میں آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا NDPS ایکٹ پر۔ اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ناظرین ہمارے فون نمبرات نوٹ کر لیں تاکہ اپنے سوالات، اپنے مسائل ہم تک پہنچا سکے۔ امید کرتا ہوں ٹیلی فون نمبرات اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے، پھر بھی میں دہراتا چلوں 04066660058۔ ایک دوسرا نمبر بھی ہے 04066660059۔ دوستو، کال کرتے وقت 3 چیزوں کو میں نے ہر ہفتے دہراتے آیا ہے، درخواست کی ہے، آج بھی دہراتا چلوں۔ سوالات جب بھی آپ ہم سے کریں تو مختصر انداز میں کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ سوالات لکھ کر کے رکھ لیں۔ ٹیلی فون کے ٹکٹس بھی یہ ہوتے ہیں تاکہ آپ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے اور ہم اوپینین دینے میں ہم سے کوئی چیز چوک نہ ہو جائے۔ دوسرا، جب بھی آپ ہم سے ٹیلی فون پر گفتگو کریں تو مجھے ٹیلی فون ہی پر سننے کی کوشش کیجیے گا، ٹیلی ویژن پر نہ سنیں، ڈسٹربنس ہوتا ہے اور آپ کا کال ڈراپ ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ تیسرا، جب بھی آپ ہم سے سیل فون پر گفتگو کریں تو پلیز کھلے میں آ کر کال کیجیے گا، نہ ہی کوئی بند کمرے میں۔ امید کہ ان باتوں پر آج بھی آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے۔ پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز میں NDPS ایکٹ پر آنے سے پہلے ایک اہم جو واقعہ گزرا ہے پونے میں، گزشتہ 2-3 دن پہلے ایک نوجوان کا وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے، کچھ تنظیم سے جڑے لوگوں نے ان کا قتل کیا۔ میں اس پروگرام کے دوران ہمیشہ دہراتا آیا ہوں کہ ہر 10 سال کے بعد فرقہ پرست عناصر کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہندو مسلمانوں میں، ہندو سکھ میں، یا کرسچن ہندوؤں میں، یا پھر سکھ مسلمانوں میں آپس میں اختلافات پیدا کر دے اور اس قسم کے حادثات پیش آئیں۔
اس چیز کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے دوستو. یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کے تھرو، فلموں کے تھرو، نیوز کے تھرو ہر وقت ہم یہ بتاتے آئے ہیں کہ ہمارا استحصال، ہمارا ایکسپلائٹیشن کچھ پولیٹیشنز کس طریقے سے کرتے ہیں. باوجود اس کے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. میں معذرت خواہی سے اس لفظ کو استعمال کروں گا، ہم اب کب تک بیوقوف بنے رہیں گے؟ آخر کب تک ان چیزوں پر الجھے رہیں گے؟ ہمارے دیش کی اکانومی کے بارے میں کب نوجوان سوچے گا؟ ہمارے اس ملک کے بارے میں کب نوجوان سوچے گا؟ ان چیزوں کو سوچنا بے حد ضروری ہے دوستو. 1947 میں آزادی ملی، 66 ایئر گزر جانے کے بعد بھی آج ہم انہی چیزوں پر ٹکے ہوئے ہیں جو 67 سال پہلے اس دور میں تھے. تو لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم یہ آپ سے درخواست کرتی ہے، سب سے پہلے جو لڑکا وہاں پہ شہید کر دیا گیا اس کو ہم تمام جو ہے اس کے کنڈولنس میں جو ہے برابر کے شریک ہیں، اور جو لوگ اس قسم کے حرکات کیے ہیں ان کے لیے تو پولیس کمشنر سٹی پونے نے کہا ہے کہ تفتیش جاری ہے اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کمشنر صاحب سے کہ جلد سے جلد اس پر کارروائی کی جائے گی. آئیے دوستو NDPS ایکٹ کے بارے میں ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال میرا طارق سید ایڈوکیٹ صاحب جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں ان سے میں کرنا چاہوں گا کہ یہ NDPS ایکٹ یعنی نارکوٹکس ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک ایکٹ، سبسٹنسز ایکٹ، اس قانون کو کب اور کیوں بنایا گیا، اس پر آپ روشنی ڈالیں. جی سر. جی، یہ نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنس ایکٹ جو ہے یہ 1985 میں انیکٹ ہوا ہے، اور اس کے جو آبجیکٹس اینڈ اسٹیٹمنٹس ہیں اس کا جو پرائم ریزن فار اٹس انیکٹمنٹ واز ٹو کنٹرول دا مینس آف ڈرگ پیڈلنگ. اس کے دو ایشوز ہیں. ایک تو دی ہارمفل افیکٹس آن سوسائٹی، جو ہمارے یوا ہیں، جو ہمارے ینگر جنریشن ہے، دے گیٹ افیکٹڈ بائی اٹ. اینڈ دی ادر ایسپیکٹ آف اٹ از اٹ جنریٹس اے لاٹ آف منی وچ از کلینڈسٹائن. یہ جو ڈرگز یہاں پر انڈیا میں منالی میں موسٹلی چرس وہاں پر جی گرو ہوتا ہے، اور دیر آر سرٹن معذرت خواہش سے آپ کو روکتے ہوئے کالر کو شامل کر لو، پھر اس پر مزید ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی، میں سعودی عرب سے ریاست سے سید زبیر احمد بات کر رہا ہوں. سعودی عرب سے زبیر صاحب. جی ہاں، میرا جی ایکٹ کے اوپر ایک مخصوص سوال ہے میرا، بہت چھوٹا سا. جی فرمائیے. تو پہلے میں آپ منصف اور سید اعتماد الدین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے ایک بہت ہی اچھا پروگرام پیش کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں الحمدللہ. جی بہت شکریہ. اس سے کافی اویئرنیس کریٹ ہوگی معاشرے میں، اور دیگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو جو لیگل پوائنٹس پر جو ان کو پرابلمس ہے یعنی کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں گی. تو میں آئی ریئلی اپریشیٹ ویری مچ آل آف یو. تھینک یو ویری مچ. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محمد شریف صاحب ایڈوکیٹ کا اور طارق سعید صاحب کا، جو کہ ماشاءاللہ ممبئی سے سفر کر کے آئے ہیں اس پروگرام کے لیے. جی جی. تو میرا سوال جی NDPS الکوہول کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ جی بہت بہتر سوال. اوپیم اور دیگر طرح کی جو نشیلی دوائیاں ہیں انہیں شامل کیا گیا. اور الکوہول کی جو ڈرا بیکس ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، اس کی وجہ سے کتنی پرابلمس ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس ہے، روڈ ایکسیڈنٹس ہے. تو ایسا کوئی ایکٹ کیوں نہیں بنایا جاتا ہے اس سے؟ ٹھیک، بہت شکریہ اور بہتر سوال تھا آپ کا. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے ہمیں سعودی عرب سے کال کیا. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک شکریہ میرا ادا کرنا نہیں ہے، شکریہ تو ہمارے اس چینل کے جو چیئرمین ہیں خان لطیف خان صاحب، ان کی بدولت یہ چینل شروع ہوا ہے. اور ہمارے MD صاحب جو ہیں، میں ان کا اگر نام نہ لوں تو ناانصافی ہوگی، ڈاکٹر حیدر صاحب، جن کی کوششوں کی بدولت میں اس پروگرام کو کر پا رہا ہوں. ورنہ اگر وہ ہم کو اس مقام پر نہ بٹھاتے تو ہم اس قسم کے شاید پروگرام نہ پیش کرتے. اس کمرشلائزیشن کی دنیا میں یہ نان کمرشل پروگرامز خاص کر آپ دونوں حضرات بالکل صرف نہ ہی مسلم کمیونٹی کے لیے بلکہ سیکولر مزاج آپ رکھتے ہیں، تمام ہندوستانیوں کے لیے اس پروگرام کو پیش کیا جاتا ہے. جو لیگل اویئرنیس کم ہے، بے شک لیگل اویئرنیس، پولیٹیکل اویئرنیس، سوشل اویئرنیس، بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے. انہی چیزوں پر بیسڈ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں جو منصف ٹی وی نان کمرشل پروگرامز پیش کرتا ہے. دعاؤں کی درخواست ہے ان تمام لوگوں کے لیے، آپ ضرور کریں. اور خاص کر ہمارے لیگل پوائنٹس لائف کے جو گیسٹ شامل ہوتے ہیں، ان اکلا برادری اور
جو جج صاحبان اس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے بغیر بھی اس پروگرام کو ہم کامیاب نہیں بنا سکتے۔ آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں طارق صاحب سے گفتگو کر رہا تھا کہ این ڈی پی ایس ایکٹ کو جیسا کہ کب بنایا گیا اور کیا مقاصد تھے۔ 1925 میں اس ایکٹ کو بنایا گیا، اس کے مقاصد بیان کر رہے تھے طارق صاحب۔ پہلے میں ان کے سوال کا جواب دے دوں۔ جی فرمائیں۔ دیکھیے، جو بھی اسٹیٹیوٹ بنتا ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے، پارلیمنٹ سے انیکٹ ہو کر ہوتا ہے، اور اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ آپ الکوہل اگر دیکھنے جائے تو دنیا بھر میں اٹ جنریٹس اے لاٹ آف منی، اٹ جنریٹس اے لاٹ آف ٹیکسز، اٹ جنریٹس اے لاٹ آف ریونیو فار دا گورنمنٹ۔ مور دین ڈرگس، واٹ از مور ہارمفل ان ٹوڈیز ٹائمز از سگریٹس۔ There is a certain lobby which is against the sale of cigarettes. There are certain lobbies which propagate it because of the money that it generates. تو اگر آپ دیکھنے چاہیں تو ڈرگس کا اور اگر آپ الکوہل کا کمپیئر کرتے ہیں تو ڈرگس لیگلائز ابھی شروع کیے ہیں تھوڑے ویسٹرن کنٹریز میں، بٹ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ اگر آپ کلینڈسٹائنلی ڈرگ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اٹ لیڈس ٹو ادر آفینسز آلسو۔ اگر آپ فار ایگزامپل ایکسپورٹ کرتے ہیں ڈرگس تو وہ پیسہ آپ حوالے سے منگاتے ہیں، یو یوز ان آفیشیل چینلز کیونکہ یو ڈو ناٹ یوز دا بینکنگ چینلز۔ تو اس کے سلسلے میں اگر آپ دیکھنے جاؤ تو اگر الکوہل کو آپ بین کرتے ہیں تو دا گورنمنٹ وڈ لوز اے لاٹ آف منی، نو ڈاؤٹ۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، سوشلی اٹ از این ایسپیکٹ وچ از اے بین، اٹ نیڈس ٹو بی ٹیکلڈ۔ ایوری بڈی از اویئر آف دی ہارمفل افیکٹس آف الکوہل، بٹ اٹ از آج کی تاریخ میں اور آج کی دنیا میں یہ ایک اسٹائل بن چکا ہے، ایک سیکشن آف سوسائٹی ہے، ایک تھنکنگ ہے کہ الکوہل شوڈ بی پروموٹڈ ان فیکٹ۔ اینڈ اگر آپ کوئی جگہ پر جاؤ اور اف یو ڈونٹ ڈرنک اور اف یو آر ناٹ somebody who appreciates people who drink, you are considered as somebody who does not belong to that society. تو اس کے سلسلے میں اگر آپ دیکھنے جائے تو جتنی بھی گورنمنٹس who allow a particular substance to be sold openly in the market, it is revenue generating. So there is one section of the society which will not accept this argument کہ یہ harmful ہے اور اسی لیے اس سے بین کیا جائے۔ They will say you drink in control, آپ اپنے کنٹرول میں رہو، بٹ اتنا ریونیو ہماری گورنمنٹ کو مل رہا ہے، وی کی ناٹ لوز دیٹ۔ سملر از دی آرگیومنٹ فار سگریٹس، سملر از دی آرگیومنٹ فار ٹبیکو پروڈکٹس۔ اگر آپ اپنے انڈیا کے ہاسپٹلس میں جاؤ یا اینی ویئر یو گو، دا بگیسٹ کلر ٹوڈے از سگریٹس، دا بگیسٹ کلر ٹوڈے از تمباکو، بٹ ایز اٹ از انفارچونیٹ دیٹ دیر از نو لیجسلیشن ٹو کنٹرول دیٹ۔ اگر آپ ڈرگس دیکھنے جاؤ تو فرام انڈیا کا جو اپنی ہسٹری ہے، چرس، bhang, these were drugs that have been used by our ancestors regularly. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ الکوہل جو ہے اس کے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ٹیکسز جو ملتے ہیں بنانا ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک طبقہ ہے جو اس کو پروموٹ بھی کرتا ہے، ایک طبقہ ہے جو اس پروموشن کو نہیں مانتا ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں زبیر صاحب جو بھی ہے معقول جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے مقاصد پر ہم آ جائیں گے، طارق صاحب اس پر روشنی۔ جی پہلے میں پھر سے کالر کو شامل کر لیتا ہوں۔ ہلو جی اعتماد صاحب، سوری، ہاں میرا کال ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، جی پھر سے لائن پہ آ گیا۔ فرمائیے۔ تو مزید میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے بہت سارے کئی ایسی ریسورسز موجود ہیں، جی تو اس پہ کیوں نہیں گورنمنٹ فوکس کر کے ریسرچ کر کے وہاں سے ریونیو جنریٹ کرتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے الکوہل کی وجہ سے جو بیماریاں اور جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس کا بھرپائی کرنے کے لیے جو پیسہ لگتا ہے اسپیشلی ہیلتھ سیکٹر میں، بے شک بے شک۔ زبیر صاحب معذرت خواہش سے میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا، پروگرام ضرور آپ کمپلیٹ دیکھیے گا، ہم ضرور پھر جو ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے متعلق جاننا بے حد ضروری ہے، بے شک یہ تو ایک بہت لمبی بحث چلے گی کہ الکوہل کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ طارق صاحب سے ہم جانتے ہیں اس کے ایمس اینڈ آبجیکٹیوز این ڈی پی ایس ایکٹ کے۔ اچھا، تو دا بیسک ایم آف دی ایکٹ واز ٹو کنٹرول ڈرگ ٹریفکنگ۔ یو سی اپارٹ فرام دا فیکٹ دیٹ اٹ از سولڈ لوکلی اور ہمارے یوتھس آر انوالوڈ، اٹ از ہارمفل، اٹ واز آلسو ان دیٹ پرٹیکولر 80s اگر آپ دیکھے جائے تو دیر واز اے لاٹ آف ایکسپورٹ آف دیز ڈرگس ٹو دا ویسٹرن کنٹریز، اور وہاں پر دیر آر سرٹن کنٹریز وچ بیکاز آف دا منی دیٹ اٹ جنریٹڈ there were parallel economies that was being created. Drug lords, drug mafia, they were getting very powerful. So jo enactment hua hai basically is on the basis of a consensus which India agreed to in the Vienna Convention. There were certain substances. اس کنونشن پہ بھی میں آؤں گا،
تو بہرحال یہ ڈرگس وغیرہ کو روکنے کے لیے ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کو بچانے کے لیے اس قانون کو بنایا گیا ہے. میرا اگلا سوال محمد شریف ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ اس قانون میں جیسا کہ جو الفاظ دیے گئے ہیں نارکوٹکس ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹینسز، تو نارکوٹکس ڈرگس کیا الگ الگ چیزیں ہیں یا اس کو کس طریقے سے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کا ڈیفینیشن کس طریقے سے کیا گیا ہے اس قانون میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. نارکوٹک ڈرگس سیکشن 2 آف دا NDPS ایکٹ 1985 میں نارکوٹک ڈرگس کا ڈیفینیشن دیز آر پلانٹ بیسڈ ڈرگس. کوکا پلانٹ ایک ہے جی اور اوپیم پلانٹ ایک ہے. جی ان دو پلانٹس سے جو نشیلی جو ہے ادویہ نکلتی ہیں ان کے کئی جو ہے اشکال ہیں. جی کئی اشکال میں جو ہے اس کو ڈرائیو کیا جاتا ہے. حشیش ہے، گانجا ہے، افیون ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ کاشت ہوتی ہے، اس کی کاشت ہوتی اگایا ہے، جاتا ہے. پلانٹ بیس ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو کیا یہ کوئی کیمیکلی بھی بنایا جاتا ہے؟ کیمیکل یہ ڈیریویشن از ڈن کیمیکلی. ڈیریویشن فرام دیز ٹو پلانٹس از ڈن کیمیکلی. مگر سائیکوٹرافک سبسٹینسز جو ہے اس میں نیچرل بھی ہو سکتے ہیں، سنتھیٹک یعنی کیمیکلی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے سالٹس اویلیبل ہیں. ٹھیک. اور NDPS ایکٹ بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان نئی نشیلی ادویات کو، منشیات کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ پرانے قوانین اس کے لیے کافی نہیں ہو رہے تھے. جی طارق صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 1985 میں اس قانون کو بنایا گیا. جی اس کا مطلب ہے حالیہ عرصے میں اس قانون کو بنایا گیا. جیسا کہ میں نے بھی سرسری مطالعہ کیا تھا اس ایکٹ کا، تو راجیو گاندھی کے زمانے میں اس کو بنایا گیا. کیا وجہ تھی تو اتنے دن کے بعد اس قانون کو بنایا گیا؟ اس سے پہلے کیوں قانون نہیں بنایا گیا؟ نہیں، اس سے پہلے قانون تھے. دیر واز دا ڈینجرس ڈرگز ایکٹ، دیر واز دی اوپیم ایکٹ، اینڈ دے ور ریپیلڈ ونس یہ ایکٹ کیم انٹو پکچر. سیکشن 82 میں پرانے جو ایکٹس تھے ان لوگوں میں وہ جو جتنی ایکٹس تھے دے ور ناٹ اسٹرنجنٹ. جی اس میں جو سزائیں تھیں، اس میں جو کنکلوزونیس تھا، دیٹ واز لیس. سو دیر فور دس واز این ایکسکلوزو انیکٹمنٹ جو بنایا گیا. اس میں ساری چیزیں انکلوڈ کی گئی، جیسا آپ نے پوچھے صاحب سے، نارکوٹک ڈرگس ایز ویل ایز سائیکوٹروپک سبسٹینسز. اٹ از این ایگزاسٹو انیکٹمنٹ جہاں پر ساری چیزیں جو are covered which are intoxicating, which have an adverse effect on your thinking, on your nervous system, they have been included by the legislature in its wisdom. ٹھیک. تو اگر آپ سیکشن 2 میں جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں they are very exhaustive as well as very inclusive also. ساری چیزیں کور کی گئی ہے اس میں. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ایسی جو نشاور ہوں ان تمام چیزوں کو اس میں جی بالکل لیا include کیا گیا گیا. ہے. ایکسپٹ جیسا 3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، الکوہل، سگریٹ اور ٹوبیکو، ان تینوں چیزوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے. طارق صاحب ایک بات یہ بتائیے گا، جو آپ کنونشن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جی. کیا کنونشن ہوا تھا انٹرنیشنل لیول پر، اور کیا اس کے I'll tell you اس میں کیا ہوتا ہے. ایز اے اسٹیٹڈ جو ڈرگز یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی they were generating money for people who were clandestinely dealing in these drugs. So that amount was ultimately being used during, اگر آپ دیکھنے جو تو during the 80s, during the 90s, there were upheavals, there were uprisings, there were this terrorism raised its head. تو وہ اتنا پیسہ جو جنریٹ ہو رہا تھا from this sale on the streets was being used to finance other activities which were totally illegal. So to control it on an international level, people came together, the heads of the different states came together saying that, listen, as a country, this is a drug which is emanating from India. There were پرانے جب 1980s کے اگر آپ سیزر دیکھو آف حشیش، آف ہیروئن جو کینیڈا میں ہوئے تھے، جو US میں ہوئے، آف کنسائنمنٹس which have gone from Bombay, these are official seizures جو ہماری ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسیز نے کی ہے. Tons of charas and hashish was recovered by the enforcement agencies in US or in Canada. جی تو وہ تو انہوں نے ریکور کیے تھے، تو کلینڈسٹائنلی کتنا آ رہا تھا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا. جی سو ٹو کرب دیٹ دے کیم ٹوگیدر. ٹل دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم چرس واز نیور این آفینس. اگر آج کی تاریخ میں بھی دیکھے جاؤ تو بھانگ از ناٹ کورڈ انڈر دی NDPS. جی جو اکثر ہولی کے وقت جی کی جاتی ہے. تو اس لیے بیکاز آف ٹو کرب دیٹ پارٹ اینڈ بیکاز آف دا فیکٹ that you are part of international treaties. اگر ہم اس کا تاریخی مطالعہ کریں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہندوستان میں جیسا کہ بھنگ ہے، ان چیزوں کو آفیشیلی بھی بیچا جاتا تھا. آفیشیل بھانگ تو آج کی تاریخ میں اٹس ناٹ این آفینس ایٹ آل. اگر آپ آج بھی اف یو وانٹ ٹو اسموک بھانگ اٹ از ناٹ کورڈ انڈر دی ایکٹ. ٹھیک. چرس یس، اور ایز اے اسٹیٹڈ جتنی بھی
یہ جو نیچرلی چیزیں وچ گرو فرام دا پلانٹ جو بھی انکلوزو ہے ان دا ڈیفینیشن آف سیکشن 2 آف دی NDPS ایکٹ, چرس, گانجا, بھانگ, OPM, آپ جتنی بھی نیچرلی وچ آر گرون تھرو دا پلانٹس دے آر آل کلاسیفائڈ ایز نارکوٹک ڈرگس. ٹھیک, تو اس میں اگر آپ کوئی بھی چیز اگر اپنے پوزیشن میں لیتے ہو which is above the quantities which are prescribed under the act itself, then it is an offence. ٹھیک ہے, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے دوستو. امید کرتا ہوں کہ بہتر انداز میں طارق صاحب نے ہم کو بتایا کہ اس قانون کو کیوں بنایا گیا. پھر اس کے بعد شریف صاحب کا جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نارکوٹکس ڈرگس ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے اگایا جاتا ہے, باضابطہ کلٹیویشن ہوتا ہے, ان چیزوں پر ہم گفتگو کی ہے. اب میرا سوال شریف صاحب سے یہ ہوگا کہ نارکوٹکس ڈرگس یا سائیکوٹروپک سبسٹینسز اس کو پروہیبٹ کیا گیا ہے, اس کو روکنے کے لیے, اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مخصوص ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے, یا پھر کیا پولیس ڈپارٹمنٹ جو لا اینڈ آرڈر کے ہوتے ہیں انہی کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے؟ میں صاحب سے درخواست کرتا ہوں اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں کہ کوئی اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے کیا؟ جیسا کہ ابھی میرے کلیگ طارق صاحب نے فرمایا کہ نارکوٹک ڈرگس اور سائیکوٹروپک سبسٹینسز کا استعمال سارے سماج کے واسطے لیے نقصان دہ ہے, تو اس کے لیے سب کو, پولیس کو انکلوڈنگ پولیس اور NCB نارکوٹک کنٹرول بیورو اور DRI ڈائریکٹر آف ریونیو انٹیلیجنس, کئی محکمہ جات کو جو ہے اس کی اجازت ہے کہ ان کو جو ہے کنٹرول کریں, پکڑیں, اور جو مقدار سے یعنی اسپیسیفائڈ کوانٹٹی سے زیادہ جو ہے اپنے پوزیشن میں رکھتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں. اور سب جو جیسا کہ مخصوص ڈپارٹمنٹ NCB کے علاوہ بھی لوکل پولیس بھی اس کو روک سکتی ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹس بھی اس کو روک سکتے ہیں. جو یہ NCB کے جو ملازم ہوتے ہیں, آفیسرس ہوتے ہیں, ان کا تقرر کس طریقے سے کیا ہے؟ سینٹرل گورنمنٹ سے اپائنٹڈ ہیں. ٹھیک, اس کا ڈائریکٹر جنرل دہلی میں رہتا ہے, ہیڈ آفس, اور سارے اسٹیٹس میں جو ہے اس کے برانچز ہوتے ہیں, اور کچھ چھوٹے شہروں میں جو ہے اس کے یونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک, تو اگر مان لیجیے ڈسٹرکٹ لیول پر ہے تو یہاں پر ان کا جو HOD ہوگا وہ کون, کس لیول کا؟ ہاں, وہ ACP رینک کا ہوتا ہے, سپرنٹینڈنٹ کہلاتا ہے وہ. جی, اور اس کے تحت جو ہے 1 یا 2 ماتحت ہوتے ہیں, سب انسپکٹر رینک کے یا انسپکٹر رینک کے. اور چونکہ سارے ڈپارٹمنٹس کو یہ احکام ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے جب وہ طلب کریں آپ سے تعاون. چنانچہ NCB آفیشیلز کو اختیار ہے کہ کسی بھی محکمے کا تعاون کریں, ان کے وہیکلز پوچھیں, پولیس کی مدد پوچھیں, دوسرے جو ہے محکمے جات سے اپنی جو ہے کوآرڈینیشن کے واسطے بات کریں. جی, تو یہ جو ہم مان لیجیے اگر کوئی ڈرگس لے کر پکڑا جاتا ہے, لوکل پولیس اس کو پکڑی جاتی ہے, آج کے بھی اخبار میں ہم نے مطالعہ کیا کہ کئی لوگوں کو پکڑا گیا. جی, تو جو لوکل پولیس ہوتی ہے ان کا یہ کام ہوتا ہے اس کو وہیں پر پکڑ لے اور ان کے حوالے کر دے. ہاں, نہیں, لوکل پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی ایسے شخص کو پکڑیں یا کچھ لوگوں کو پکڑیں تو اس کی جامع تلاشی لی جائے, اور اس کی جامع تلاشی کسی گزٹ آفیسر کی یا مجسٹریٹ کی موجودگی میں لی جائے. اس سلسلے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کسی گزٹ آفیسر کی موجودگی میں اپنی تلاشی لینا پسند کریں گے؟ جی, تو وہ حق اس کو دیا گیا ہے ملزم کو. جی, اس کے بعد پھر جب وہ اس کے پاس سے ڈرگ وغیرہ جو ہے پایا جاتا ہے تو اس کو جو ہے کسٹڈی میں لیا جاتا ہے. پھر امیڈیٹ ہائر آفیسرز کو جو ہے نوٹیفائی کیا جاتا ہے ود ان 24 آورس, اور وہ سارے جو ہے مراحل جو طے ہوتے ہیں. اس کے بعد تو پھر ہمارا CRPC وہاں پر آئے گا, اریسٹ ہوگا, تمام چیزیں ہوں گی. بہرحال یہ جو اسپیشل ڈپارٹمنٹ اس کے بنائے گئے ہیں اس چیزوں کو روکنے کے لیے اس قانون کے تحت, میرا اگلا سوال طارق سید صاحب سے یہ ہوگا کہ یہی ڈپارٹمنٹ کے متعلق کچھ اور آپ مزید کہنا چاہیں اس پر؟ NCB یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے از اسپیشلی کانسٹیٹیوٹڈ, یہ صرف ڈرگ کے کیسز کرتے ہیں. ان کے آفس کے سامنے اگر مرڈر بھی ہو جاؤ تو دے ول ناٹ انویسٹیگیٹ. جی, دے انویسٹیگیٹ اونلی ڈرگ کیسز. یہ ایک اسپیشل سیل اس لیے گورنمنٹ ہیز تھاٹ اٹ نیسسری فار اٹ ٹو بی فارمولیٹڈ از یہ انٹیلیجنس جو ان پٹس ہوتے ہیں ان کے پاس, دیٹ از ویری نیسسری. It was a special unit which was made, I think, in the year 1989. It was formulated in that particular point of time. Specifically کیونکہ ایک بیس ہونا چاہیے جہاں پر صرف ڈرگ ریلیٹڈ انفارمیشن شوڈ بی اسٹورڈ, ڈرگ ریلیٹڈ پیپلز نیمز شوڈ بی اسٹورڈ. ایک ڈیٹا بیس کے حساب سے, اس وقت کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا,
جی تو ایک اسپیشل یونٹ بنایا گیا تھا اونلی ٹو کیپ اے واچ آن دیز پیپل اینڈ انٹیلیجنس ان پٹ اور فیڈنگز جو تھی وہ دے ور گیونگ ٹو آل لا انفورسمنٹ ایجنسیز. ٹھیک. ان کا ایک سینٹرلائز بیس تھا ان دہلی اور وہاں سے دے ور فنڈیڈ بائی دی انٹرنیشنل کمیونٹی. دیئر فنڈنگ کمز فرام وینا. تو جتنا بھی ان کا انٹیلیجنس تھا فار دا پرپسز آف کوآرڈینیشن وتھ فارن ایجنسیز دیٹ واز دیئر بیس اینڈ دے آر آج کی تاریخ میں بھی این سی بی جو ہے از ون آف دا پریمیئر انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز. اگر آپ وہی سوال کر رہا تھا میں شریف صاحب سے کرتا چلوں کہ این سی بی جو ڈپارٹمنٹ قائم کی گئی ہے اس ڈپارٹمنٹ کو قائم کرنے کے کوئی پازیٹیو اثرات ہندوستان میں دکھے؟ ہاں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ڈرگ پیڈلنگ پہ کچھ کنٹرول حاصل ہوا ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ جو کیسز بک ہوتے ہیں ان میں اکویٹلس کی تعداد زیادہ ہے. ملزمین اکوٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹل آفیشیلز خود ان قوانین سے کما حق واقف نہیں. کچھ آفیسرز ہوتے ہوں گے جو ان قوانین سے واقف نہیں ہوتے. اسی کی وجہ سے اکویٹل بہت زیادہ ہیں اور اس پر جو ہے گورنمنٹ کی تشویش بھی جو ہے آئی ہے. جی. اور اس سلسلے میں وہ لوگ جو ہے اقدام اٹھائے ہیں اور آفیسرز کو جو ہے اپنے گائیڈ کرنے کے لیے ہینڈ بک فیلڈ آفیسرز ہینڈ بک بنائے ہیں. جی. اور اس میں ان لوگوں کو فیلڈ میں کیسا جو ہے آپریٹ کرنا چاہیے اور سیزر اور جو ہے اس کا اسٹوریج وغیرہ پروسیجر سارا جو ہے بتایا گیا. دوستوں جیسا این سی بی جو کام کرتی ہے بہتر چیز تو ہے، وہ بہت حد تک اس کا پازیٹیو اثرات ہندوستان میں دیکھے گئے ہیں. جیسا صاحب نے فرمایا کہ کچھ آفیسرز ہوتے ہیں جن کا تقرر یہاں پر ہو جاتا ہے. اس میں جو تقرر ہوتے ہیں جیسا صاحب نے فرمایا کہ آئی آر ایس سے بھی ان کا تقرر ہوتا ہے اور دوسرے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ان کا تقرر کیا جاتا ہے. ڈپارٹمنٹ سے ان کا یہاں پر ٹرانسفر بھی کیا جاتا ہے. تو وہ ان میں سے کچھ آفیسرز ہیں جو ان قوانین سے واقف نہیں ہوتے. میں طارق صاحب سے سوال کروں گا کہ کیا وجوہات ہے کیوں جو ہے یہ کچھ آفیسرز ہوتے ہیں ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے؟ دیکھیے ہمارے پاس یہاں پر انڈیا میں اسپیسیفک ٹرانسفر پالیسی. تو ایک آفیسر جو فار ایگزامپل از فرام دا پیراملٹری فورسز اس کو آپ ڈیپوٹیشن پر این سی بی میں لاتے ہیں 2 سال کے لیے. بائی دا ٹائم ہی لرنز دا وے اٹ ورکس، بائی دا ٹائم ہی انڈرسٹینڈ دا پروسیس، اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جی. تو جو نئے آفیسرز آتے ہیں خاص کر کے جو نئے آفیسرز آتے ہیں جن کو فیلڈ ورک کا نالج نہیں رہتے، جس سے پہلے کبھی کیس بنائے نہیں، تو ان کے لیے یہ ایشوز اکثر. اعتماد آپ کا میزبان. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں این ڈی پی ایس ایکٹ یعنی نارکوٹکس ڈرگس اینڈ سائیکوٹراپک سبسٹینسز ایکٹ پر. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج محمد شریف ایڈوکیٹ صاحب جو حیدرآباد دکن میں پریکٹس کرتے ہیں موجود ہے، اور خاص کر ممبئی سے ہم نے ایک ایڈوکیٹ صاحب کو اس پروگرام میں دعوت دی ہے. میں بات کر رہا ہوں طارق سید صاحب کی جو گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے ممبئی کورٹس میں پریکٹس، ممبئی کے ڈفرینٹ کورٹس میں پریکٹس کرنے کے ساتھ سپریم کورٹ آف انڈیا میں بھی آپ اپنی خدمات دے رہے ہیں. دوستو، نارکوٹکس ڈرگس اینڈ سائیکوٹراپکس ایکٹ یہ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا ڈیفینیشنز دیے گئے ہیں، کس قسم کے چیزوں کو پروہیبٹ کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں پر ہم نے گفتگو کی. اس قانون میں جہاں ایک طرف پروہیبیشن رکھا گیا ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کی بات کی گئی ہے، تو وہیں دوسری طرف گورنمنٹ لائسنس بھی دیتی ہے ان چیزوں کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے. میں طارق صاحب سے درخواست کروں گا، ایک طرف گورنمنٹ روکتی بھی ہے تو دوسری طرف اجازت بھی دیتی ہے، کیا مقصد ہے؟ جو گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہے دیٹ از فار آئدر میڈیکل اور سائنٹیفک پرپسز. ٹھیک. اگر آپ جو پروہیبیشن ہے این ڈی پی ایس ایکٹ میں 8C، اس میں دیر از اے اسپیسیفک ایکسیپشن ٹو دی پروہیبیشن اٹ سیلف کہ اگر آپ پوزیشن میں بھی ہے فار آئدر میڈیکل اور سائنٹیفک پرپسز دین یو آر ایگزمپٹ، یو کینٹ بی پروسیکیوٹڈ. تو جو گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہیں، یہاں پہلے جو این سی بی تھی دیٹ واز انڈر دا منسٹری آف ہوم، but because of the revenue that it was generating, the sales of what is officially cultivated, it has also been shifted to the Ministry of Finance, because it is the amount that is recovered, that amount goes in the government treasury, and it is used for the different purpose of law enforcement. So agar aap koi bhi cheez you are in possession of it within the prescribed norms as described in the act for either scientific or medical purposes, then you are exempted from prohibition. ٹھیک.
تو یہ جو لائسنس وغیرہ دستیاب ہوتا ہے، یہ میں طارق صاحب یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو کلٹیویشن ہوتا ہے ان چیزوں کا عموماً ہندوستان میں کس ایریا میں زیادہ ہوتا ہے؟ یہ منسوخ کر کے ایک اسپیشل ایریا ہے، نیموچ میں ہے، جہاں پر نارتھ انڈیا. جی ہاں نارتھ انڈیا. دیز آر آل کلائمیٹ بیسڈ. تو جہاں پر کلائمیٹ از کنڈیوسو ٹو گروتھ، یہاں دیر دیز پلانٹس آر گرون، اینڈ واٹ ایور مینوفیکچرنگ یونٹس جو گورنمنٹ خود بنائی ہیں، دے آر آل ود ان دا ویسینٹی، دے آر گارڈیڈ سو دیٹ اٹ از ناٹ پلفرڈ، اور چوری بھی وہاں پر نہیں ہو. ایسا کر کے جتنے بھی پریکاشنز دیٹ نیڈ ٹو بی ٹیکن آر ٹیکن. بٹ دا گروتھ اٹ سیلف از، اگر آپ پرمیشن لے کر فرام دا نارکوٹکس کمشنر، اس کا ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، فارمز ہے، جیسا کہ آپ کوئی بھی پرمیشن لے فرام گورنمنٹ اتھارٹیز، جیسا یو فالو اے پرٹیکولر پروسیجر، اٹ از آل پرسکرائبڈ ان دا رولس. یو فل ان دیٹ پرٹیکولر فارم. کن لوگوں کو پرمٹ دیا جاتا ہے؟ کوئی بھی لوکل لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ یس، دیر از نو کرائیٹیریا ایز سچ کہ آپ کو یہ چیزیں ہونا چاہیے، جیسے فار ایگزامپل ایجوکیشن کوالیفیکیشن اور اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ. یہ دس از فارم بیسڈ. تو اگر آپ کا اس میں ایکسپیرینس ہے، یو ہیو دا لینڈ، یو ہیو دی ابلٹی ٹو کلٹیویٹ، یو ہیو دی ابلٹی، دی آنیسٹی ٹو الٹیمیٹلی give the replies to the law enforcement agencies. اگر آپ you have a clean slate, then yes. اگر آپ pharmaceutical company ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ these are your raw products, your ingredients for the purpose of manufacture of ultimately drugs which you will sell on the streets, then yes, not on the streets, but in the official market, then yes, you are granted permission to grow those. ٹھیک، تو اس وجہ سے پرمیشن دیا جاتا ہے. بہتر انداز میں صاحب نے فرمایا کہ ریونیو تو جنریٹ اس میں بھی ہو رہا ہے، کچھ حد تک اس کا پیسہ بھی استعمال دوسری فلاح و بہبود کے کاموں میں لگایا جاتا ہے. پھر وہی بحث ہوگی کیا ان چیزوں کو لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، وہ الگ مدعا ہے. بہرحال ہم جو قانون پر گفتگو کر رہے ہیں اسی پر میں رہتے ہوئے ڈیویٹ نہیں ہونا چاہتا. شریف صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ حیدرآباد جیسے مقام پر کیا ڈرگس سپلائی یہاں پر بھی ہوتا ہے؟ اخبارات میں تو ہم پڑھتے ہیں، کس مقدار میں ہوتا ہے؟ کیا یہاں پر کوئی ایسے مافیا وغیرہ ہیں؟ میں شریف صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں، اور پھر ممبئی کے کیا حالات ہوتے ہیں ان چیزوں میں. شریف صاحب پہلے حیدرآباد میں چونکہ فارینرز کی آمد بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور فارینرز بغیر منشی چیزوں کے جو ہے گزار نہیں سکتے، تو حیدرآباد میں بھی ڈرگ ٹریفکنگ بہت زیادہ ہو چکی، بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور تقریباً ہر روز کچھ نہ کچھ کیسز ہوا کرتے ہیں. کبھی پولیس ایکشن لیتی ہے، کبھی ایمسی والے. تو اس کی وجہ میرے خیال میں یہی ہے کہ فارینرز کی آمد بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور فارینرز کا گزارا بغیر منشیات کے ہوتا نہیں ہے. جی، ممبئی میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پہ سی پورٹ بھی ہے؟ بامبے از اے ٹرانزٹ پوائنٹ بیسکلی سر. تو وہاں سے جو کنزمپشن ہے وہ لوکل مارکیٹ ہے، بٹ اٹ از اے ٹرانزٹ پوائنٹ. بامبے کا ایئرپورٹ جو ہے از ویری سینسٹیو، بامبے کے سی پورٹس جو ہے ویری سینسٹیو، بامبے کا جو ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر اٹ از ویری ویل کنیکٹڈ. تو اسی لیے اٹ از اے ٹرانزٹ پوائنٹ. تو وہاں پر جتنی بھی سیزرز اگر آپ دیکھیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو کرتی ہیں، دے آر موسٹلی آف کمرشل کوانٹٹی وچ آر مینڈ فار ایکسپورٹ. جو ٹاؤن سیزرز ہوتے ہیں دے آر نارملی میڈ بائی دی اینٹی نارکوٹک سیل وچ از اے اسپیشل یونٹ. بامبے پولیس ہیز فارمولیٹڈ دیٹ only once again to deal with drug cases. تو وہ کرتی ہیں. But most of these cases where export is involved is normally done by DRI, NCB یا اپنے AIU جو بامبے کے جو ایئرپورٹ کی انٹیلیجنس یونٹ، they are the ones who make these seizures. ٹھیک. شریف صاحب یہ بتائیے، جیسا آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ کچھ فارینرز بھی آ کے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ڈرگس وغیرہ یا ہیروئن کوکین جو بھی یہاں پہ مل رہا ہے، یہ حیدرآباد میں کہاں سے آ رہا ہوگا، جیسا کہ پولیس کیا ریکارڈ پر بتاتی ہے عدالتوں میں؟ دیکھیے، یہ ڈرگ ٹریفکنگ کا ایک بہت بڑا مافیا ہے، اور یہ لوگ کیا مینس اڈاپٹ کرتے ہیں، کیا طریقے اپناتے ہیں، کس انداز میں جو ہے اسمگل آؤٹ کرتے ہیں، کس انداز میں اسمگل کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا باہر سے، ہندوستان کے باہر سے بھی یہ چیزیں آتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ضرور آتی ہیں. جی طارق صاحب یہ بتائیے، آپ کے خیال میں اتنے سیکورٹی چیکس ہوتے ہیں، چاہے آپ ایئرپورٹ چلے جائیں یا پھر سی پورٹ چلے جائیں، تو باوجود اس کے یہ کس طریقے سے سکسیس ہوتے ہیں؟ یہ لوگ آتے کیسے ہیں ان چیزوں کو لے کر کے؟ امپورٹ انڈیا میں نارملی از اونلی کوکین. یہ جو چیز ہے انڈیا میں نہیں بنتی، تو کوکین کا جو مارکیٹ ہے از امپورٹڈ.
اور اب کیسے لاتے ہیں تو ان کے بہت سارے طریقے تھے. پیٹ میں بھی کھا کر لے کر آتے ہیں ان لوگ, گولیاں ڈالتے ہیں فارنرز. جی. اینڈ دے ول برنگ اٹ کلینڈسٹائنلی ان دیئر بیگیج. بیگیج پیکرز ہوتے ہیں جو اسپیشلی کیوٹیز بناتے ہیں تاکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آر ناٹ ایبل ٹو ڈیٹیکٹ دیم. جو اتنا بڑا پورٹ ہے بامبے میں, تو کتنے تھاؤزنڈز آف کنٹینرز کم ان, تو اگر آپ اس میں ایک بیگ ڈال دو وچ از آف any of these drugs, it is almost impossible to detect unless and until it is on specific information. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پرٹیکولرلی کرپشن تو ہمارے ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, کیا کچھ آفیشیل بھی کرپٹ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو جو ہے یہاں پر آنے تک کی جو ہے اجازت یا مدد کرتے ہیں؟ نہیں دیکھو, اگر یہ ڈرگس کی کیسز میں اگر آپ آفیشیلس کی کرپشن کی بات کرتے ہیں تو it is not prevalent to a level which can be alarming. یہ سب چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, I would say, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہائر براس ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, خاص کر کے جو کمشنر لیول پر ہے, اے سی پیز ہے بامبے میں, یا ڈی آر آئی ڈپارٹمنٹ ہو یا این سی بی ہو, دے آر پیپل ہو آر ابو بورڈ, اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز دا سیزر وچ آر میڈ آر ویری جینوئن اینڈ ویری افیکٹو. اور ان کا ایک مائنڈ سائیکی بھی ہے کہ یہ چیزیں اگینسٹ سوسائٹی. سو دیر فور ایون اف in another department, if the man is corrupt when he comes to the drug enforcement agencies, he would not accept that. جی, میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل ایک شخصی طور پر یہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ختم ہی کر دیا جائے, لیکن جہاں کہیں کچھ آفیسرز ہمیشہ ہر ڈپارٹمنٹ میں پائے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو, کوئی بھی ہندوستان کا ڈپارٹمنٹ لے لیں, وہاں کرپٹ لوگ تو ہے, تو ان کو بھی کچھ, میں وہی پوچھ رہا تھا کہ مدد مل جاتی ہوگی کہ ان چیزوں کو یہاں پہ امپورٹ کر لیا جاتا ہے. دیکھو, آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی وڈ پرپسلی الاؤ import of drugs. ٹھیک. So as far as my experience is concerned, I have not come across any official who would purposely allow it to come. بہت اچھی. ہاں, یہ بات تو الگ ہے کہ شاید انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے, and they have allowed it to go. ٹھیک ہے, کچھ وہ بات الگ. نیچے کے لیول کے آفیسرز جو ہوتے ہیں شاید وہ کر دیں. Maybe, but as I said, that is a very positive aspect. In all these years, I have never heard of somebody who has actually permitted کہ بھائی آپ نے لے کر آؤ, نو پرابلم, آئی ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو اٹ. نہیں, ایسا نہیں ہوا. بہت اچھی بات ہے. طارق صاحب اور شریف صاحب کے سامنے آپ کو بتایا کہ آپ دونوں بھی اس کیسز سے متعلق عدالتوں میں پیروی کرتے ہیں, وہاں پر چارج شیٹس وغیرہ آپ لوگ دیکھتے ہیں, ان آفیسر سے بات کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بتایا یہی جا رہے ہیں کہ اس ایکسپیرینس سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان چیزوں کے معاملے میں ہمارے ہندوستان کے آفیسرز بہت سخت کارروائی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. ہم ان کو ایسے آفیسرز کو سلام کرتے ہیں جو اس قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے. میرا اگلا سوال شریف صاحب سے یہ ہوگا کہ مان لیجیے کسی شخص کے پاس اگر اس قسم کے منشیات یا ڈرگس وغیرہ مل جاتے ہیں, تو اگر لوکل پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے تو پھر کیا طریقہ کار اس کو اپنانا ہوتا ہے, اس پر آپ روشنی ڈالیں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ لوکل پولیس اگر اریسٹ کرتی ہے تو اس کی تلاشی, اگر اس کی جامع تلاشی اگر پرسن کی لی جا رہی ہے تو اس کو آپشن دیا جاتا ہے کہ ہی کین بی سرچ ان فرنٹ آف اے مجسٹریٹ اور ریگزٹ آفیسر. ٹھیک. اگر وہ بھاگ جانے کے ہیں تو اس پر اگر ایبسکاؤنٹ ہو سکتا ہے, تو ان حالات میں کیسے مجسٹریٹ اور رجسٹرڈ آفیسر کی لیں گے؟ اس کی جو ہے اس کی کسٹڈی ڈیولی لینے کے بعد اس کو جو ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈیٹین کرنے کے بعد ہی جو ہے گزٹ آفیسر کو یا مجسٹریٹ کو جو ہے لایا جاتا ہے یا اسے لے جایا جاتا ہے. تو یہ تو ہوا پہلا مرحلہ. جی. اور اگر اس کی جامع تلاشی نہیں بلکہ اس کے کنٹینر کی, بیگ ہے, باکس ہے, فلاں فلاں ہے, تو وہ آپشن کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ نیڈ ناٹ بی سرچ ان فرنٹ آف اے گزٹ آفیسر. The police can do it. But the duty of the police is to inform the matter to the higher officials within 24 hours. That report must go that we have detained a person having so much drugs with him and he is under custody. ٹھیک. تو یہ ان کو ڈیٹین کرنے کے بعد یہ کس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ پولیس کیا این سی بی کے حوالے کر دی جاتی ہے یا پھر پولیس خود جو ہے چارج شیٹ فائل کر سکتی ہے اس سے. لوکل پولیس کو بھی اختیار ہے؟ ہر پولیس کو اختیار ہے, ہر ایس ایچ او کو اختیار ہے. جی. کہیں بھی جو ہے آپ راستے میں بھی جو ہے کسی کو پکڑ لیں اور اس کے پاس سے برآمد ہو تو آپ جس انداز میں سی آر پی سی آپ کو کہتا ہے اس انداز میں جو ہے اس کے خلاف چارجز فریم کریں, چارج شیٹ فائل کریں اور اس کو جو ہے پروسیکیوٹ کریں. ٹھیک ہے. طارق صاحب, ان چیزوں میں جس کی بھی گرفتاری ہوتی ہے کیا ان کو بھی بیل دے دی جاتی ہے؟ دیکھو, انڈر دی ایکٹ 2001 کے بعد دیر از نوٹیفیکیشن, جس میں امینڈمنٹ آیا. جی, دی ایکٹ میں امینڈمنٹ آیا ہے جس میں جو کوانٹیٹیز آر کلاسیفائڈ, ایک ٹیبل ہے ایکٹ کے اینڈ میں جہاں پر جو آپ سبسٹنس
جو سبسٹنس اگر آپ کے پاس برآمد کیا جاتا ہے تو اس کا وزن کے حساب سے آپ کو سزا ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے. ٹھیک. تو 3 کلاسز ہیں. ایک تو ہے اسمال کوانٹٹی جی. جو بہت کم ہوتی ہے. نارملی دا لا پریزیومس کہ دیٹ از فار یور کنزمپشن. اس کے بعد میں ایک انٹرمیڈیٹ کوانٹٹی ہے. دے ویئر فرام the minimum sentence is not prescribed but the maximum could extend up to 10 years. ٹھیک. اور ایک commercial quantity where sentence is minimum 10 years maximum 20 years. جی. تو on that basis آپ کے اوپر کورٹ سزا دے سکتی ہے if your offense is proved in the court. جنرلی بیل کتنے دن میں؟ اگر commercial quantity ہے تو the act میں section 37 ہے which does not it's a non-obstant clause where the powers of the court to grant bail I wouldn't say have been taken away. یہ تمام جو آفینسز یا نان بیلیبل؟ جی نہیں، اگر اسمال کوانٹٹی ہے تو پھر دے آر بیلیبل. میں وہیں پر آ رہا تھا. جو اگر کمرشل پراپرٹی ہے، کمرشل یہ کوانٹٹی ہے تو وہاں پر تو نان بیلیبل ہوگا. میں شریف صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کچھ نوجوان شوقیہ طور پر اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، جو کالج کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات ہائی اسکول کے بچے بھی اس میں پائے جاتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی یہی سختی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ اصولاً قانون تو یہی کہتا ہے، مگر قانون میں گنجائش یہ بھی رکھی گئی ہے کہ ایڈکٹس کو جو ہے ریفارم کرنے کے لیے موقع دیا جائے. جی. چنانچہ چھوٹے بچوں کے سلسلے میں اگر ایڈکٹس ہو گئے ہیں تو ان کو جو ہے قانون تو اپنا کام کرے گا برابر، مگر ان کو ریفارمیشن کے بھی جو ہے اقدامات کیے جاتے ہیں اور ان کو ریفارم کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھے ہم کہ جو بچے کمرشل کوانٹٹی میں ان چیزوں کو نہیں رکھتے، استعمال کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، تو ان کے لیے کچھ بیل وغیرہ میں لینینسی؟ ظاہر بات ہے، اگر پرسکرائب کوانٹٹی اسمال کوانٹٹی ہے جی تو بچے ہو بڑے ہوں ہر کسی کو بیل مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیا چھوٹی مقدار کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے طارق صاحب، اس میں کیا سزائیں دی جاتی ہیں؟ اٹ از اے بیلیبل آفینس اور اپ ٹو 6 months. نارملی تو کورٹس ڈو ناٹ سینٹینس پیپل. ٹھیک ہے. 6 month بھی اگر ہے تو اگر کوئی پڑھنے والا لکھنے والا بچہ ہے تو اس کے لیے تو بہت بری بات ہو جائے گی. 6 مہینے کے لیے اگر وہ اندر جائے گا تو پھر اس کے مستقبل تباہ ہونے کا وہاں پر خدشہ ہے. جی پر ایز اے سیڈ نارملی کورٹس ڈو ناٹ سینٹینس پیپل ہو آر فاؤنڈ ان اسمال کوانٹٹیز. ہمارے ججز بھی جو ہیں دے آر آل ہیومنس اینڈ موسٹلی اٹ از لکڈ اپون ایز این آفینس ویئر somebody has committed and he can be cured as such. تو اس کو نارملی وارننگ دے کر یا فائن ہے. اٹ از ناٹ دیٹ سینٹینس از مینڈیٹری. اٹ از. اور پھر اگر وہ نہ سدھرتا ہو تو پھر اس کو جیل. سیکنڈ آفینس میں تو NDPS ایکٹ میں itself there is a section which will take it seriously. تو نوجوان خوش نہ ہو جائیں کہ ہماری بات کہیں اور چلے گئی تھی کہ ججز بھی لینینٹ ہوتے ہیں معاملات میں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ پہلی بار ہو سکتا ہے کچھ کم کوانٹٹی میں آپ کے پاس کوئی چیز مل جائے تو آپ کو ایکسیپشن وہاں پر میں بھی مل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ اس کو دہرائیں گے تو پھر آپ کو کم سے کم 6 مہینے کی سزا ہو سکتی ہے. اس سے بڑھ کر کے ڈیتھ پینالٹی تک اس قانون میں بتایا گیا ہے. دوستوں، کئی سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، اس سے زیادہ جوابات میرے لیگل ایکسپرٹس کے پاس بھی موجود ہیں. مجھے وقت کی جس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، لیکن میں امید رکھتا ہوں میرے لیگل ایکسپرٹ سے اگر ہم کو موقع ملتا ہے تو اگلے ہفتے بھی ہم اس پروگرام کو ضرور کنٹینیو کریں گے. اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ ڈیتھ پینالٹی بھی کیا اس قانون کے تحت دی جاتی ہے اور کن عدالتوں کے تحت اس کیسز کو چلایا جاتا ہے، کس مخصوص عدالتیں کیا ان کے لیے بنائی گئی ہے، ریویژنس اپیلس وغیرہ کہاں کس طریقے سے کی جا سکتی ہے. بہت ساری چیزوں پر ہم ڈسکس کریں گے. اگر وقت ملتا ہے تو اگلے ہفتے ضرور ہم اس پر گفتگو کریں گے. آپ تمام ناظرین کی طرف سے، لیگل پوائنٹس لائیو کی پوری ٹیم کی طرف سے مجھ پر واجب ہے کہ میں دونوں لیگل ایکسپرٹس کا شکریہ ادا کروں. شریف صاحب شکریہ. طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈبل شکریہ کیونکہ آپ ممبئی سے آئے ہیں. آپ جب کبھی پھر ہم پروگرام میں اگر آپ کو مدعو کریں، اگر وقت ملتا ہے تو اگلے ہفتے بھی ہم کوشش کریں گے آپ کو مدعو کرنے کی. دوستو، کل اس پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اتوار کو، تو ہم کوشش کریں گے کہ کل کانٹریکٹس اینڈ ڈیڈس پر گفتگو کی جائے. قانونی جو دستاویزات بنائے جاتے ہیں اس کی قانونی ریکوائرمنٹس، لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے اس کو تحریر میں لانا چاہیے، کیا رجسٹریشن ضروری ہوتا ہے ان دستاویزات کا، ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اب وقت ہو چلا اس پروگرام کے اختتام کا، اس امید کے ساتھ کہ لیگل پوائنٹس لائیو کی پوری چیز پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.